حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا، ایک بڑا منفرد سوال، یا کہہ سکتے ہیں ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے پروردگار مجھے یہ بتائیے کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ اللہ سے کلام کرنے والے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں۔ اب یہ سوال جتنا زیادہ منفرد ہے اس کا جواب اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ اور منفرد تھا۔ یعنی جب میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ لگا کہ شاید جواب میں کہا جائے گا کہ وہ فلاں شخص جو کہ بہت بڑا متقی ہے وہ آپ کا پڑوسی ہوگا، وہ فلاں شخص جس کا زہد بہت مشہور ہے اے موسیٰ وہ آپ کا پڑوسی ہوگا، وہ فلاں شخص جس کے سجدے، جس کی نمازیں، جس کی عبادتیں بہت مشہور ہیں اے موسیٰ وہ آپ کا پڑوسی ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ آپ ہی کے شہر میں ایک قصاب ہے، ایک قصاب، یعنی ہم عام زبان میں قصائی کہہ سکتے ہیں اس کو، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ایک قصائی کہہ لیجئے، سمجھ لیجئے، ایک قصاب ہے آپ ہی کے شہر کا، وہ جنت میں آپ کا ہمسایہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہر ہے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات، اب فطری سی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس شخص کو یا اس قصاب کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، اللہ کے نبی کے دل میں اس قصاب سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی کہ آخر اس قصاب میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ اسے جنت میں میرا پڑوسی ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو ظاہر ہے بات ختم ہو گئی۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کے پاس پہنچے۔ وہ قصاب اپنی بالکل معمولات زندگی کے عین مطابق اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، گوشت بیچ رہا تھا، گوشت کاٹ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے دکان پہ جا کے ایک کونے پہ جا کے بیٹھ گئے، اب اس کی فراغت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ بات میں نے کہہ دی، آپ نے سن لی، لیکن ذرا سوچئے ایک قصاب کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نبی کلیم اللہ، انتظار کر رہے ہیں قصاب کا۔ کچھ دیر کے بعد قصاب نے ایک کپڑے میں کچھ گوشت باندھا اور اپنے گھر چل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس قصاب کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ اب آگے آگے وہ قصاب ہے، پیچھے پیچھے کلیم اللہ ہے، پیچھے پیچھے اللہ کے نبی ہیں۔ قصاب آگے جا رہا ہے اپنے گھر کی جانب، موسیٰ علیہ السلام اس کے، یا میں یوں کہہ لوں کہ آگے قصاب ہے اور پیچھے اس قصاب کے جنت میں پڑوسی یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ قصاب اپنے ایک چھوٹے سے مکان تک پہنچا اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کمرے میں ایک بیمار خاتون، ایک بوڑھی خاتون ایک کونے پر ایک تختے پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ خاتون اس قصاب کی ماں تھی، اس قصاب کی والدہ تھی یہ خاتون۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اس قصاب نے سب سے پہلے اپنی ماں کے قدم چومے، اپنی ماں کا ہاتھ منہ دھلایا، صفائی ستھرائی کی، کیونکہ وہ اس حالت میں تھی، عمر کے حصے میں تھی کہ جہاں وہ اپنی طہارت اور پاکیزگی کا بھی خود سے خیال نہیں رکھ سکتی تھی، تو صفائی ستھرائی وغیرہ کی، اور اس کے بعد ان کے کپڑے بدلے، اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا اور اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنانے کے بعد اپنی ماں کے منہ میں ڈالنا شروع کیا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس نے اپنی ماں کا منہ دھلایا، پھر سے ہاتھ دھلایا اور انہیں اسی بستر پر پھر سے لٹا دیا۔ اب بستر پر لیٹنے سے پہلے اس کی ماں نے ایک دعا کی، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، اور یہ پورا حاصل واقعہ یہ ایک چیز ہے کیونکہ اب عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ماں کے دل سے ایک دعا نکل رہی ہے ایک قصاب کے لیے، یعنی اپنے بیٹے کے لیے۔ جب اس قصاب نے اپنی ماں کو بستر پر لٹایا، ماں لیٹی اور اس نے دستے دعا بلند کیے اور کیا کہا، اپنے کانپتے ہاتھوں کو جنبش دی، اپنی لرزتی ہوئی زبان کو جنبش دی اور اس نے کہا اے پروردگار، اے پروردگار، میرا یہ فرزند جو میری اس حالت میں، جب میں اپنی صفائی کا، اپنی پاکیزگی کا، اپنی طہارت کا خیال نہیں رکھ سکتی، جو میرا اتنا خیال کرتا ہے، جو میرے پل پل کا خیال کر رہا ہے، جو میرے منہ میں نوالے بنا بنا کر کھلا رہا ہے، تو اس کو میری اس خدمت کا یہ اجر دینا کہ اسے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا۔ واہ، یہ اس ماں کی دعا، اور ابھی دستے دعا بلند ہوئے تھے اور واپس نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کی۔ تو یہ ہے
ماں کی دعا کی عظمت کہ جو کہ بظاہر ایک عام انسان کو، میں بظاہر ہی عام انسان کہوں گا کیونکہ اب تو وہ عام انسان نہیں رہا، جو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی ہے وہ عام انسان تو نہیں رہا، بظاہر ایک عام انسان کو جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوسی بنا سکتی ہے، یہ ہے ایک ماں کی دعا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ لوگ خوش نصیب ہیں، میں ان خوش نصیبوں میں سے الحمدللہ کہ جن کی ماں زندہ ہے، ان کی مائیں سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ جن کی مائیں سلامت ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر قائم رکھیں انشاءاللہ، ہمیں ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے ارشاد ہوا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ہے پروردگار ان پر رحم فرما، میرے والدین پر رحم فرما اسی طریقے سے جس طرح انہوں نے کما ربیانی صغیرہ ہے، جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا، میری پرورش کی تھی جب میں بچپن کے عمر میں تھا، جب میں چھوٹا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماؤں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیے۔ جنید بھائی کو وہی شعر جو بہت پسند ہے کہ وہ کہتے ہیں شاعر کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ شہر رمضان میں آج ہم نے آپ کو ایک ایسی اولاد کا تذکرہ سنایا ہے جس کو اس کی ماں کی دعاؤں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایسی ایک ماں کا تذکرہ بھی سنائیں گے کہ جس کے ایک عمل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ آج ہم سب اس عمل کے حصے دار ہیں، اور اس عمل کے بغیر ایک بڑا رکن ہے اسلام کا وہ قبول نہیں ہوتا۔ شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ واہ ویل ڈن۔